السلام علیکم پاکستان. آپ کی خدمت میں آپ کا قادر مستحسن فاروقی آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہے، اور یہ پاکستان کے پیارے بچوں کے لیے اور ٹین ایجرس کے لیے اور بڑوں کے لیے معلوماتی پروگرام سے اس کا تعلق ہے، دنیاوی معلومات سے اس کا تعلق ہے. آپ کو میں کچھ لمحات میں اور کچھ منٹس میں آپ کو بتا دوں. پہلے آپ کہنے کچھ کیریبین ممالک کے بارے میں آپ کو بتا دوں. وہاں کا ایک پیننسولا ہے بڑا مشہور، جس میں دو ملک ہوتے ہیں، ڈومینیکن ریپبلک اور ہیٹی. یہ دو ممالک کیریبین سی کا سب سے بڑا پیننسولا ہے جو ان دو ممالک پر مشتمل ہے. کیریبین پیننسولا، ڈومینیکن ریپبلک اور پھر ہیٹی. اس کے علاوہ بہت سے آئیلینڈز ہیں جو اس سے قریب ہیں. آپ کا پورٹو ریکو ہو گیا، کیوبا ہو گیا، پھر آپ اور آگے آ جائیں، گواڈالوپے ہو گیا، سان توماس ہو گیا، اس طرح ٹرینیڈاڈ ٹوباگو ہو گیا. یہ سارے کیریبینز میں آئیلینڈز ہیں اور ممالک کے علاوہ اس میں اسپینی زبان بولی جاتی ہے. میں ڈومینیکن ریپبلک میں رہا تو میں وہاں کی آپ کو دو تین مشہور شہروں کے نام بتاؤں. سانتو ڈومینگو ڈومینیکن ریپبلک کے دارالخلافے کا نام سانتو ڈومینگو، اور وہاں کا جو انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے اس کا نام ہے تروہیجو انٹرنیشنل ایئرپورٹ. تروہیجو انٹرنیشنل ایئرپورٹ. اس کے بعد ان کا دوسرا بڑا شہر ہے جس کا نام ہے سانتیاگو دے لوس کاباللیرس، اور اس کی جو سب سے مشہور اسٹریٹ ہے جسے آپ بولیوار بھی کہہ سکتے ہیں، اس اسٹریٹ کا نام، اس ایونیو کا نام کاجے ڈیل سول. کاجے ڈیل سول، کاجے ڈیل سول، یہ اس کی بولیوار کا یا وہاں کی ایونیو کا نام. اس کے بعد آپ وہاں کے ایک اور شہر پہ چلے جائیں جہاں میں نے ورلڈ یونیورسٹی جو پورٹو ریکو کی برانچ تھی وہاں میں نے کچھ کلاسز دی، پروفیسر کیے تھے. اس شہر کا نام موکا ہے. اس کے بعد وہاں باکسائٹ کی بہت بڑی مائن ہے جو جرمن لوگوں نے، آسٹرین لوگوں نے آ کے وہاں جوائنٹ وینچر ڈومینیکن ریپبلک کے ساتھ بنا کے کھولا تھا، اور اس مائن کا نام ہے، اس شہر کا نام ہے، اس مائننگ ٹاؤن کا نام ہے بونا. اب وہاں سے آگے نکل جائیں، آپ ہیٹی پہ چلے جائیں. ہیٹی میں پورٹ آ پرنس وہ وہاں کا دارالخلافہ ہے، پورٹ آ پرنس. زیادہ نہیں بولوں گا ہیٹی میں، میں سرسری گیا تھا اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے، گھوم پھر کے آ گیا. پورٹ آ پرنس یاد رکھیے، چھوٹا سا ملک ہے، غریب ملک. خیر اس کے بعد آگے آ جائیے. اب ہم آپ پاناما کی طرف چلتے ہیں. پاناما میں آ جائیں. پاناما آپ آ گئے. پاناما میں بہت خوبصورت شہر ہے پاناما سٹی، جو پاناما ملک کا دارالخلافہ کہلاتا. اس کے بعد ان کا مشہور شہر ہے کولون، جو کولمبس کے نام سے بنا. اس شہر کے دونوں طرف سمندر کے بیچ میں ٹرین چلتی ہے، اور وہ آپ کو پاناما سٹی سے لے کر تو کولون شہر تک آپ کو پہنچاتی ہے، اور دونوں طرف سمندر ہے، بیچ میں ریلوے لائن چل رہی ہے. وہ بھی پورٹ ہے کولون، اور وہاں پر فری زون کہلاتا ہے. وہاں فری زون کا ٹریڈ ہوتا ہے، ٹیکس فری شاپس ہیں، بڑی خوبصورت جگہ ہے. پھر اس کے بعد پاناما کی انڈیجنس آبادی کی طرف آ جائیے، جو پاناما کے رین فارسٹ میں بسی ہوئی ہے. ان جگہوں کا نام ہے چیریکی. چیریکی بہت مشہور پروونس ہے پاناما کا، جس کو آپ چیریکی کہیں گے. پھر پاناما نیشنل یونیورسٹی جو پاناما کی بالکل شہر کے درمیان کے حصے پر وہ یونیورسٹی بنائی گئی ہے، اور نیشنل یونیورسٹی آف پاناما کہلاتا ہے. اور پاناما کی سینٹرل ایونیو جو وہاں کی سب سے بڑی شاہراہ ہے، اس کو پاناما کی ایونیدا سینٹرال کہتے ہیں، اسپینش ایونیدا سینٹرال پاناما.
اب آپ یہاں سے چلیں گے اس اویدا سینٹرال میں کافی پاکستانی اور کافی انڈینز لوگوں نے کاروبار کیا ہوا ہے. پاکستان کے ہزاروں پاکستانی پاناما میں کام کر رہے ہیں اور اچھے کاروبار کھولے ہوئے ہیں. سیودات کے لون میں بھی کھولے ہوئے ہیں, چریکی میں بھی کھولے ہوئے ہیں, اور جناب اچھے لیول پر. اور انڈین تو بہت ہے. انڈین پاناما پچھلے 150 سال سے پہنچائے گئے, برٹش گورنمنٹ کے زمانے میں پہنچائے گئے. پاناما کینال بن رہی تھی جو امریکہ کا پروجیکٹ تھا, انہوں نے انڈیا پاکستان, جب پاکستان انڈیا ایک ہوتا تھا, وہاں سے لیبر ہائر کی اور اس لیبر کو وہاں لے گئے پاناما میں پاناما کینال بنانے کے لیے. پاناما کینال بنانے میں پاکستانی اور انڈینس کا بہت بڑا کردار ہے. جب وہ کینال بنی 100 سال کا معاہدہ تھا پٹے کا, پاناما کی کینال سے امریکن نے خوب اپنے جیب بھرے, خوب فائدہ اٹھایا, اور 2002 میں پاناما کو وہ کینال 100 سال کے بعد 1902 سے 2002 تک امریکہ کے ہاتھ میں رہی, اور اس کے بعد کینال کے تمام رائٹس اور حقوق پاناما کو عزت کے ساتھ دے دیے گئے. اور آج دنیا میں فارن ایکسچینج شپنگ کمپنیوں میں سب سے زیادہ بنانے والا پاناما ملک ہے, جو اس کینال کی وجہ سے پاناما کی اکانومی کو 4 چاند کر دیا. تو یہ تھوڑی سی میں نے آپ کو پاناما کے بارے میں بتایا. اس کے بعد اب اور آ جائیں, اپنے دبئی کی طرف آ جائیں, مڈل ایسٹ کی طرف. بہت خوبصورت ریگستان تھا 40-50 سال پہلے. دبئی والوں نے جو کوشش کی, وہ 7 اسٹیٹ ہیں دبئی میں, عجمان کہہ رہے ہیں, شارجہ کہہ رہے ہیں, آپ کے ابو ظہبی کہہ رہے ہیں, دبئی کہہ رہے ہیں, اور 1-2 اور اسٹیٹس ہیں جو میرا ذہن اس پر نام نہیں آ رہے, لیکن وہ 7 اسٹیٹس ہیں, سارے ملا کے یونائٹڈ عرب ایمریٹس میں. اچھا, وہاں آپ شہر جائیں گے, بہت خوبصورت بلڈنگس ملیں گی آپ کو, ٹرین ملیں گی, سب ویز ملیں گی, اور جنرل ٹرینز ملیں گی, اور بڑے خوبصورت اسٹیشن ملیں گے. ورلڈ ٹریڈ سینٹر ملے گا. دیرہ نام کا ایک علاقہ ہے جہاں پر بہت سارے آپ کو ہوٹلز ملیں گے, بازار ملیں گے, نائٹ کلبز ملیں گے, بارز ملیں گے, ریسٹورینٹس ملیں گے, مختلف انٹرنیشنل کوئزینز ملیں گی دبئی کی. اور شاپنگ کے لیے دبئی میں فری ڈیوٹی شاپس بہت ہیں, اور بے حساب قسم کی آپ شاپنگ کرنے دبئی جا سکتے ہیں. دبئی کا ایئرپورٹ جو دنیا کے مشہور ترین اور بزی ترین ایئرپورٹوں میں سے ہے, آپ دبئی جائیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے. اس ایئرپورٹ میں چھوٹی چھوٹی ٹرینیں چلتی ہیں, ایک ٹرمینل سے دوسرے ٹرمینل تک, دوسرے ٹرمینل سے تیسرے ٹرمینل تک, کیونکہ ایک ٹرمینل اگر یہاں ہے تو دوسرا ٹرمینل 1 کلومیٹر 1.5 کلومیٹر پہ. تو پیسنجروں کو لے جانے کے لیے وہ 3 ڈبے 2 ڈبوں والی ٹرین چلا کر وہ آپ کو اس ٹرمینل پہ لے جاتے ہیں جہاں پر آپ کا جہاز کھڑا ہوا. تو یہ میں نے آپ کو تھوڑی سی انفارمیشن دبئی کے لیے دی. اور آپ سمجھ لیں خلیج جیسی ہوٹل ہے بڑی خوبصورت, سینٹرل ایونیو دبئی پر, وہاں پر آپ کو نائٹ کلبس ملیں گے, بہت ساری مطلب انٹرٹینمنٹ کی چیزیں ملیں گی, آرٹسٹک میوزک ملے گی, آرٹسٹک ڈانس ملیں گے. اس میں رشین, ہنگیرینس, آپ کے آئرلینڈ والے, اسکاٹ لینڈ والے, انگلش لوگوں کا, امریکنس کا بڑا کردار ہے. اس میں ٹرکش بھی ہیں, لیبنیز بھی ہیں. تو وہ بہت سارے لوگ دبئی میں آ کے اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہیں. بڑے عظیم سرکسز آتی ہے, عظیم ڈانس کے طائفے آتے ہیں. یہ سارا دبئی نے الاؤ کیا ہے. اسلامک اسٹیٹ نظر ضرور آتی ہے, لیکن دبئی کا کلچر بالکل امریکن اور یورپین کلچر ہے. اس کے بعد آپ میں رشیا لے کے چلتا ہوں. جب ہم ورلڈ کپ دیکھنے گئے, فٹ بال کے شاید آئی ہیں, تو بڑی زبردست ٹیمیں آئی ہوئی تھیں, بڑا اچھا لگا. رشیا میں کچھ الفاظ سیکھے, رشین زبان سیکھنے کی کوشش کی. اور رشیا کے آپ کچھ شہروں کے نام بتاتا چلو. ماسکو جو وہاں کا دارالخلافہ ہے, اس کے بعد آپ آ جائیں سینٹ پیٹرسبرگ جو وہاں کا سب سے خوبصورت اور سب سے بڑا شہر ہے ماسکو کے بعد. اور سینٹ پیٹرسبرگ کا جو چرچ ہے وہ دنیا کے خوبصورت ترین چرچوں میں سے ایک چرچ ہے. اس کے علاوہ وہاں جو میوزیم ہے, ہیرمیٹیج, دنیا کا آرٹ کا سب سے بڑا میوزیم, وہ ایک بادشاہ کا محل تھا. اس محل کو ختم کر کے انہوں نے میوزیم میں تبدیل کیا. سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد انہیں بہت سارے آرٹ پیس ملے, ہزاروں کی تعداد میں, جو جرمن, یہودی وغیرہ سب چھوڑ کے بھاگ گئے تھے رشیا جب سیکنڈ ورلڈ وار میں ہٹلر کو شکست ملی. تو اس کے بعد انہوں نے ان چیزوں کو میوزیم میں سجایا, اور آج وہ ان کی بہت بڑی آمدنی کا ذریعہ ہے. آپ کو بڑے مہنگے ٹکٹ لے کر میوزیم جانا ہوتا ہے, اور صبح سے شام تک بھی آپ ٹکٹ لے کے جائیں گے. صبح 10 بجے شروع ہوں گے, رات 10 بجے ختم کریں گے اپنے ٹور کو. رات 10 بجے میوزیم بند ہوتا ہے, لیکن آپ نے دوبارہ پھر آنا ہوگا اور نیا ٹکٹ لے کے آئیں گے, کیونکہ ٹکٹ صرف 1 دن کے لیے ہوتا ہے, اور آپ 1 دن میں اس پورے میوزیم کو کور نہیں کر سکتے. تو اس شہر کے نام دے دیتا ہوں آپ کو.
آ جائیں آپ کے سمارا بہت بڑا شہر ہے، کزان ان کا بہت بڑا ٹریڈیشنل شہر ہے، پھر آپ سوچی ان کا بہت بڑا عظیم شہر ہے. یہ سارے چھوٹے چھوٹے شہر جو بہت عظیم شہر ہے، ان کا ٹرین سسٹم دیکھ لیں. ان کے ایئرپورٹ جانے کے لیے ایسے اسٹیشن بنائے گئے کہ آپ ٹرین سے اتر رہے ہیں، آپ ڈائریکٹ ایئرپورٹ کے اندر داخل ہو گئے، کیونکہ اس سب وے ٹرین کا جو اسٹیشن ہے ایئرپورٹ کی بلڈنگ کے اندر بنا ہوا ہے سب وے اسٹیشن. اور جب اس سب وے سے آپ اتریں گے تو آپ نے اپنی اٹیچی کے ساتھ ویل اٹیچی کو اتارا ساتھ اور آپ ڈائریکٹ ایئرپورٹ میں داخل ہو گئے اور اس سے ٹرمینل میں چلے گئے. ٹرمینل سے آپ پاس آؤٹ ہو گئے بورڈنگ پاس لے کے فلائٹ کے. یہ ان کا سسٹم ہے ریلوے کا. دنیا نے ابھی انہیں نمبر 1 کا پرائز دیا 2018 میں، اور پوٹین صاحب نے اس خوشی میں 1000 نئی ٹرینیں چلا دی. اور وہاں سے جو ایئرپورٹ کے لیے ٹرینیں چلتی ہیں وہ اتنی خوبصورت ہیں کہ وہ جب دوڑ رہی ہوتی ہے شہر میں ایسا لگتا ہے جیسا کسی ایئرپلین کو آپ دیکھ رہے ہیں ٹریکس کے اوپر. اتنی خوبصورتی سے انہوں نے ان ٹرینوں کو بنایا. اور جو ایئرپورٹ آپ کو لے کے جاتے ہیں اس کو ایئرپورٹ ایکسپریس کرتے ہیں. یہ آپ کو چھوٹی سی معلومات میں نے دے دی ان ٹریولز کے بارے میں. آذربائیجان کی ایک چھوٹی سی آپ کو میں یاد تازہ کرتا چلوں. آذربائیجان جو بہت خوبصورت ملک ہے، روس کی ریاست تھی پہلے، بعد میں انہوں نے 40-45 سال پہلے لڑکے روس سے علیحدگی اختیار کی. مسلمان ملک ہے اور بہت ماڈرن ہے، بالکل رشین بولی جاتی ہے، ازری بولی جاتی ہے. ان کا کیپٹل باکو ہے. آئل بہت پروڈیوس کرتے ہیں اور فروٹ بہت پروڈیوس کرتے ہیں. آذربائیجان کا فروٹ بہت مشہور ہے، خشک میوے بہت مشہور ہیں، دنیا میں مشہور ہیں. وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں اور کھانے کی فراوانی ہے. لوگ بڑے خوش مزاج ہیں، دوست قسم کے. دوست کو وہاں کرداش کہتے ہیں، کرداش آذربائیجان ازری میں، ازری زبان کو وہ ازری کہتے ہیں. رشین بولنے سے پرہیز کرتے ہیں، ان کے رشین آتی ہے کیونکہ دے آر رشینز. اور وہاں کی لڑکیاں بہت خوبصورت ہیں، لیکن وہ بار میں، پبلک بار میں، نائٹ کلبs وغیرہ میں کام کرتے ہیں. ہم نے ان سے پوچھا بھائی آپ مسلمان ہیں، یہ تو اسلام میں حرام ہے شراب بیچنا ہوا. انہوں نے کہا بھائی یہ میرا پیشہ ہے، میں نے بیچنا ہے، یہ چیزیں نہیں بیچوں تو یہ کام نہیں، میرا کام نہیں، میرا تو میں اپنے بچے کس طرح پالوں. تو اسلام کی تعلیم ان کے پاس اس اہمیت کی حامل نہیں ہے جس کی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اسلام پھیلا دیا آذربائیجان جیسے ملک. تو یہ میری تنقید بھی آذربائیجان پہ کہ بھائی آپ نے یہ اچھا نہیں کیا، اسلام کو آپ نے تقریباً بدنام کیا. چلیں شکریہ، یہ معلومات آپ کے لیے ضروری ہوگی. خدا حافظ پاکستان، خدا حافظ.